شروع اللہ کے پاک نام سے جو کل کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ ناظرین گرامی، بادشاہوں کے پاس بیٹھنے سے کبھی بادشاہت نہیں ملا کرتی، مگر اللہ کے بندوں کی ایک ہی نگاہ بادشاہ بنا دیا کرتی ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ بیان کرنے لگا ہوں جب وقت کے مشہور ولی اللہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کی آسائشوں میں مبتلا ایک نوجوان کو چند نصیحتیں کی۔ ان نصیحتوں پر غور و فکر کرنے کے بعد اس نوجوان کی نہ صرف زندگی بن گئی بلکہ آخرت بھی بن گئی۔ بڑا ہی ایمان افروز واقعہ ہے، توجہ سے سنیے گا، شاید ہماری بھی اصلاح ہو جائے۔ واقعہ کچھ یوں ہے۔ حضرت جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ حکایت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی معیت میں شہر بصرہ جانے کا اتفاق ہوا۔ سیر و تفریح کے دوران ہماری نظر ایک زیر تعمیر محل پر پڑ گئی جو کہ ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان کی ماتحتی میں مرحلہ تعمیر سے گزر رہا تھا۔ وہ جوانے رانا مزدوروں اور مستریوں اور کام کرنے والوں کو بڑی توجہ سے ہر کام کی ہدایت دے رہا تھا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا، ذرا دیکھو کہ نوجوان محل کی تعمیر و تزئین کے معاملے میں کتنی دلچسپی رکھتا ہے، مگر مجھے اس کے حال پر رحم آ رہا ہے اور چاہتا ہوں کہ اللہ سے اس کے حق میں دعا کروں کہ اسے اس حال سے نجات دے۔ کیا عجب کہ یہ جوانانے جنت سے ہو جائے۔ چنانچہ ہم اس کے پاس گئے اور سلام کیا اور اس نے بڑے چاؤ سے سلام کا جواب دیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان سے پوچھا، اے نوجوان، اس محل کی تعمیر پر کتنا خرچ کرنے کا ارادہ ہے؟ اس نوجوان نے جواب دیا، کوئی 1,00,000 درہم۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایسا کیوں نہیں کرتے کہ یہ سارا مال مجھے دے دو تاکہ میں اسے اس کے مستحقین میں خرچ کر دوں اور اس کے بدلے تمہیں جنت میں اس سے کہیں بہتر ایک عالی شان محل کی ضمانت عطا کر دوں جو اس سے زیادہ پائیدار، خوبصورت اور دیر پا ہے، جس کی مٹی مشک اور زعفران کی ہوگی، وہ کبھی منہدم نہ ہوگا، اور صرف محل ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ خادم خادمائیں اور سرخ یاقوت کے کبے، نہایت شاندار اور حسین خیمے وغیرہ محل کے ساتھ ہوں گے، اور اس کو مزدوروں اور مستریوں نے نہیں بنایا ہوگا بلکہ صرف اللہ کے کن فرمانے سے بن گیا ہوگا۔ اس نوجوان کے دل میں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی بات نے تیر کی طرح اثر کیا، تاہم اس نے عرض کیا کہ اس بارے میں مجھے ایک شب غور کرنے کی مہلت عنایت فرمائیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو رات بھر بار بار اس نوجوان کا خیال آتا رہا۔ رات سے صبح تک اس کے حق میں دعائے خیر کرتے رہے۔ صبح کے وقت اس جانب تشریف لے گئے تو نوجوان کو اپنے دروازے پر کھڑا منتظر پایا۔ نوجوان 1,00,000 درہم کی تھیلیاں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ رہی میری پونجی اور یہ حاضر ہیں قلم، دوات اور کاغذ۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کاغذ اور قلم ہاتھ میں لے کر اس مضمون کا بیع نامہ تحریر فرماتے ہیں۔ لکھتے ہیں، اللہ رحمان و رحیم کے نام سے شروع۔ یہ تحریر اس غرض کے لیے ہے
کہ مالک بن دینار فلاں بن فلاں کے لیے اس کے اس مکان کے عوض اللہ تعالی سے ایک ایسا شاندار محل دلانے کا ضمانت دار ہے، اور اگر اس محل میں مزید کچھ اور ہو تو اللہ تعالی کا فضل ہے، اور اس 1,00,000 درہم کے بدلے میں نے جنت کا ایک محل فلاں بن فلاں کے لیے خرید لیا ہے، جو اس کے محل سے زیادہ وسیع اور شاندار ہے، اور وہ محل قرب الہی کے سائے میں ہے۔ اس کے بعد حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس رکا کو بند کر کے نوجوان کے حوالے کر دیا، اور اس سے وصول شدہ ساری رقم کو فقراء و مساکین پر خرچ کر دیا۔ ابھی اس واقعہ کو کوئی 40 دن بھی نہیں ہوئے ہوں گے کہ اس نوجوان کا اچانک انتقال ہو گیا۔ اس نوجوان نے یہ وصیت کر رکھی تھی کہ دم واپسی وہ رکا میرے زیر کفن رکھ دیا جائے۔ پھر اللہ کی شان دیکھیں کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وفات کی رات اس رکا کو مسجد کے محراب میں پڑا پایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس رکا کو کھول کر دیکھا تو اس میں تحریر تھا، یعنی یہ معافی کا پروانہ الہی ہے۔ مالک بن دینار کو معلوم ہو کہ وہ نوجوان اس محل میں استراحت پذیر ہے جس کی تم نے ضمانت لی تھی، بلکہ اس کا 70 گنا زیادہ اسے عطا کیا گیا ہے۔ اس تحریر نامے کو پڑھتے ہی حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان کے گھر کی جانب دوڑ پڑے۔ جب حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان کے گھر تشریف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر کا دروازہ ماتم گسار ہے، اور اندر سے نالہ و شیون کی آوازیں آ رہی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے معلوم کرنے پر بتایا گیا کہ نوجوان کل اللہ کو پیارا ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب گنہگاروں کو بھی اپنے خاص بندوں کی محافل میں بیٹھنا نصیب فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے مستفید فرمائے۔ آمین ثم آمین۔